حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یا اللہ اس سلام کو عزت عطا فرما، مجھے ایک عمر عطا فرما۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے نوکر بن گئے، حضور کے صحابہ میں شامل ہو گئے، عشرہ مبشرہ میں ہیں، خلفائے راشدین میں ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو ہمیں لوگ یورپ کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں کا حکمران سائیکل پہ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں سیدنا فاروق اعظم کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، وہ تو پیدل حج کرنے چلے گئے۔ جب مدینے سے مکہ حج کرنے آئے تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے، پیدل حج کرنے آ گئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت، آپ کا خلافت کا دور اتنا خوبصورت ہے، میں کہتا ہوں جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے اسلام کا اصل چہرہ یہ ہے۔ اسلام کا اصل چہرہ میرے آقا کریم کے خلفائے راشدین ہیں، اور قیامت تک خلفائے راشدین کے ادوار سے بہتر کوئی دور نہیں آ سکتا۔ اور آج بھی اگر پوری امت مسلمہ کو کسی عمر جیسے کردار کی ضرورت ہے، آج بھی بہتری ہو سکتی ہے۔ یہ جو معاشرہ زوال پذیر ہے یہ ترقی کر سکتا ہے، لیکن آج بھی ہم خلفائے راشدین کے کردار کو اپنا لیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز کا خطبہ دینے کے لیے گھر سے نکلنے لگے تو اپنی بیوی سے کہا جوتے لے کے آؤ، تو فرمانے لگی وہ اس کو اتنی دفعہ گانٹا ہے جوتے کو، اب ٹوٹ گیا ہے، اب دوبارہ گانٹا نہیں جا سکتا اور پہننے کے بھی قابل نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے کوئی بات نہیں، میں ننگے پیر ہی عید کی نماز پڑھا کے آ جاتا ہوں۔ ہمیں بتائیں کون سا ایسا گھر ہے ہمارے پاس تو 3 4 قسم کے جوتے ہیں، شادی بیاہ پہ جانے کے لیے علیحدہ ہیں، فنکشن میں جانے کے لیے علیحدہ ہے، مسجد میں آنے کے لیے علیحدہ ہیں۔ اب ہمارے ذہنوں میں اگر غربت ہے تو ہم غریب ہی رہیں گے۔ امیر تو فاروق اعظم تھے جو ننگے پیر ہی عید کی نماز پڑھنے نہیں پڑھانے چلے گئے ہیں، کوئی جملہ نہیں کہا۔ آپ کی بیوی کہتی ہے لوگ کیا کہیں گے، تو آپ فرمانے لگے جس دن عمر نے یہ سوچ لیا نا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس دن عمر نہیں رہے گا۔ فرمایا آپ کا نظریہ کیا ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے میرا نظریہ یہ ہے کہ میرے بارے میں رب رسول کیا کہیں گے، میرے بارے میں میرے رسول پاک علیہ السلام کیا کہیں گے، میرا نظریہ یہ ہے۔ اب آپ ننگے پیر گئے، عید کی نماز پڑھائے، واپس آنے لگے، لوگوں نے کہا آپ نے تو جوتا نہیں پہنا ہوا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے میرا جوتا نہ پہننے کا عیب اور نقص آپ کو نظر آ گیا ہے، مجھے کوئی عیب بتانا ہوا تو وہ والا بتانا جو میری سیرت اور کردار کو بہتر کر سکے، جو مجھے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے قریب کر سکے، مجھے وہ والا کوئی عیب بتانا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے ساری زندگی میرے آقا کریم کے مشن سے، حضور کی تعلیمات سے محبت کی ہے، آج نا ہماری ساری توجہ بناؤ سنگار کے اوپر ہے۔ اگر اتنی توجہ علم پر ہوتی، اخلاقیات پر ہوتی، اتنی توجہ اپنی تربیت اور کردار پر ہوتی تو آج معاشرے میں حسن اور ہی ہونا تھا۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ساری زندگی میرے آقا کریم کی تعلیمات سے، آپ کے مشن سے پیار کیا ہے۔ عاجزی اپنے اوپر سوار کر لی، ان کی سادگی، ان ساری چیزوں کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نا حج کرنے کے لیے گئے اور آپ نے ایک کھجور کے خشک تنے کو نا کلاوے میں لیا اور آپ اونچی آواز سے رونے لگے۔ لوگ متوجہ ہوئے، مخاطب ہو گئے، آپ کے پاس آ گئے اور فرمانے لگے عمر بن خطاب وقت کا تو خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، اور کھجوروں کے اس تنے کو کلاوے میں لے کر رو کیوں رہا ہے؟ آپ فرمانے لگے میں تو ایک وقت وہ تھا جب یہاں میں اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا اور مجھ سے نا اونٹ لائن میں نہیں لگتے تھے، سیدھے سنبھالے نہیں جاتے تھے اور میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا تھا۔ فرمایا دیکھیں رسول اللہ کی شان کہ میرے محبوب نے ساری امت کو سنبھالنے کا طریقہ عطا فرما دیا ہے۔ یہ سارے کا سارا جو فیض ہے یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، حضور کا یہ مقام ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عاجزی، انکساری، آپ کا بیٹا نا مصر کے شہر میں گیا، تجارت کرنے کے لیے بھیجا، جب وہاں سے واپس آیا تو کئی گنا زیادہ منافع لے کے، اس کے پاس درہم و دینار تھے۔ تو آپ اولاد کے معاملے میں نا بندہ بزدل ہو جاتا ہے، پوچھا اتنے پیسے تو تیرے پاس تھے ہی نہیں ہے، تو اتنا نفع کیسے حاصل کیا ہے؟ جب تو کیا تھا تیرے پاس اتنی دولت نہیں تھی، اتنے درہم و دینار نہیں تھے، اب تو واپس آیا تیرے پاس درہم و دینار کئی گنا زیادہ ہے۔ تو کہنے لگا وہاں پہ جو چچا ہے نا میرے،
جو وقت کے گورنر ہیں، انہوں نے نا مجھے کچھ پیسے دیے تھے کاروبار کرنے کے لیے، اب میں ان کو واپس کر کے آ گیا ہوں تو اس سے یہ نفع حاصل ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا جتنے لوگ گئے تھے سب کو انہوں نے پیسے دیے تھے تجارت کرنے کے لیے؟ کہنے لگا نہیں، مجھے اکیلے کو ہی دیے۔ آپ نے فرمایا اس نے تمہیں بھتیجا سمجھ کے پیسے نہیں دیے، اس نے وقت کے خلیفہ کا، امیر المومنین کا بیٹا سمجھ کے پیسے دیے ہیں۔ ادھر رکھ سارا مال، آدھا تیرا ہے، آدھا میں مال غنیمت میں جمع کر رہا ہوں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کا کردار ہے، آپ کی ہستی ہے، اس قدر میرا آقا کریم کی تعلیمات سے محبت ہے۔ اولاد کو کہہ رہے ہیں، آج کون سا باپ ہے جو اپنی اولاد کو پوچھتا ہے بھائی یہ تو نے پیسے کہاں سے جمع کیے ہیں، کہاں سے یہ رزق حلال کا ہے یا رزق حرام کا ہے، میں نے تو تیرے پاس اتنا تجارت تو نے کیسے کی ہے، کیسے یہ نفع حاصل کیا ہے۔ لیکن آج بھی جن گھروں میں یہ پوچھا جاتا ہے، آج بھی جن گھروں میں، جن دسترخوانوں میں رزق حلال کا ہے، ان کی اولاد بڑی پاکیزہ ہوتی ہے، ان کی اولاد کا کردار بڑا خوبصورت ہوتا ہے، جو اپنی اولاد کو خود بھی رزق حلال کا کھلاتے ہیں اور اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں کہ تیرے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہ جائے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت ہے، مال غنیمت سے نا ایک خوشبو آئی گھر میں، اور جب خوشبو آئی نا تو خوشبو اس وقت بھی مہنگی ہوتی تھی، عرب کے معاشرے میں آج بھی مہنگی ہے، اور سیدنا فاروق اعظم کے گھر میں نا خوشبو کو بڑا پسند کیا جاتا تھا۔ تو آپ کی زوجہ کے پاس آئی، وہ کہنے لگی میں اس کو بانٹتی ہوں سارے صحابہ کے گھروں میں۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میں نے نا ایک خاتون کی، ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی ہے، خادمہ کی، وہ سب کو نا باحصہ برابر بانٹ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے حضور میں کیوں نہیں بانٹ دیتی، مجھ پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے، میں سب کو برابر کا حصہ بانٹ کے دوں گی۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی زوجہ نے اصرار کیا نا میں کیوں نہیں بانٹ سکتی، تو آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے تجھے خوشبو پسند ہے، جب تو خوشبو بانٹیں گی نا تو تیرے ہاتھوں کو بھی لگے گی، تیرے دوپٹے کو بھی لگے گی، کپڑوں کو بھی لگ سکتی ہے۔ فرمایا کل قیامت والے دن اگر میرے رب نے پوچھ لیا کہ عمر خوشبو تو مال غنیمت کی تھی اور تیرے گھر میں حصہ زیادہ گیا تھا اور وہاں پہ زیادہ خرچ ہوئی تھی، لگی تھی، تو فرمایا میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ تو آپ کی زوجہ کہتی ہے میری چیخیں نکل گئیں، میں نے کہا عمر جس کی ڈیوٹی مرضی لگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میرا ایمان اور یقین پورا ہو گیا ہے کہ کل قیامت والے دن نہ اللہ مجھے آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ آپ کی تعلیمات ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کا خوبصورت دور ہے، کس طرح انصاف ہے، عدل ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت ہے، اللہ کے بندوں سے محبت ہے۔